بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حزل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حزل الرحمان یوٹیوب چینل۔ صلاۃ الحاجت نوافل کی وہ ترتیب ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی اسپیسیفک مقصد کے لیے اپنے رب سے گر گرا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یوں تو ریگولرلی ہر انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس میں اپنی دعائیں اپنے حاجات اللہ پاک سے بیان کرتا ہے۔ نماز کے بعد خصوصی دعائیں ہوتی ہے، خصوصی راتیں آتی ہے، اس قسم کی عبادتوں کی راتیں آتی ہے، کچھ اس قسم کے مبارک دن آتے ہیں جس وقت قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں آسمان سے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی اگر ہم کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے کوئی دعا کریں، اس قسم کی حاجت پوری کروانی ہو، اپنی بات منوانی ہو، حالات سے آپ بالکل تنگ آ چکے ہو، کچھ ہو ہی نہیں رہا، کسی جانب سے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، جاب میں ترقی نہیں نظر آتی، آپ کے برابر کے لوگ مسلسل ترقی کرتے جاتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں کھلتا۔ اکثر بچیوں کو دیکھا ہوگا، بیٹھے بیٹھے عمریں گزر جاتی ہے، رشتے نہیں آتے بھی ہے تو انٹرسٹ نہیں لیتے، کوئی ایک حامی نکال کر بعض اوقات چپ ساتھ لیتے ہیں لڑکے والے، یا پھر انٹرسٹ نہیں لیتے، یا پھر ہوتا یہ ہے کہ جس مناسب جگہ پر ہم رشتہ کروانا چاہتے ہیں وہاں سے بات پلٹ جاتی ہے۔ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی عمر بسر ہو جاتی ہے کرائے کے گھروں میں، اپنا گھر اپنا چھت کی آس لے کے دنیا کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، یا اس کی جیسے دیگر مراحل اور مسائل ہے، جیسے امتحان میں پاس ہونا، حسب منشا گریڈز لانا، اسپیسیکلی جو بچے دن رات ایک کر کے پڑھائی کرتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کے لیے، اپنے بہتر فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پر جب رزلٹ آتا ہے تو ان سے کم اہل والے بچے زیادہ نمبرز لے کے پاس ہو جاتے ہیں، اور اس میں تو ایک ہے صبر کا ایلیمنٹ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، آپ کے حق میں یہی بہتر تھا، اس میں کوئی مصلحت تھی، یہی مرضی تھی اللہ پاک کی کہ آپ کے ساتھ اس طرح ہوا، بہتر تھا۔ لیکن انسان کے دل کو صبر نہیں آتا، چین نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ حالات کو خود اپنی مرضی سے، اپنے آپشن کو ایک دفعہ پورے قوت کے ساتھ اپنے لائف میں اپلائی کرے، جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے اسٹینڈ آؤٹ کرے، بھیڑ میں سے الگ نظر آئے، اس کے گولز پورے ہوں، اس کا مکان اپنا ہو، اس کے پاس اچھی سی گاڑی ہو، اس کے پاس ایک اچھا جیون ساتھی ہو، سکون ہو، اور سکون کے پیچھے انسان دن رات ایک کر کے بہت ساری چیزیں کرتا ہے، بہت ساری، لیکن اس میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ عطا کرنے کی ذات تو اللہ ہے۔ اگر اس کو منایا جائے اور ساتھ ساتھ اس چیز کی کوشش، تمنا، ڈیزائر اور یقین رکھا جائے کہ یہ چیز اللہ پاک نے مجھے کر دی ہے، مجھے مل گئی ہے، تو یقین کرو دل کو عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ اب ایسے جیسے اعمال ہوتے ہیں، کچھ لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے حاجت کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، تو یہ جو صلاۃ الحاجت ہے یہ بھی نوافل کی ایک فارم ہے جو کہ حرم پاک میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب، کافی لوگ ان کے نام سے واقف ہے، تو یہ نوافل انہوں نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمائے تھے، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے ان کی ویڈیو۔ انہوں نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار مختلف آیاتیں پڑھنے کو بتائی۔ یہ وہ آیاتیں ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ پاک کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا، بلکہ مکی حجازی صاحب نے تو ان نوافل کے بارے میں یہ تک ارشاد فرمایا اس بیان میں کہ ایک ہی رات میں حاجت کو پورا کرنے کا عمل ہے۔ ایک ہی رات میں مطلب ہاؤ ونڈرفل ٹیسٹ، کہ اگر اس طرح 4 رکعت نفل آپ پڑھتے ہیں، اس ترتیب سے پڑھتے ہیں جو کہ آگے میں آپ کے ساتھ اس کا ڈسکرپشن شیئر کر رہی ہوں، وہ ایک ہی رات میں آپ کا کام کروائے، میرے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست اور حیرت انگیز جھٹکا تھا کہ لوگ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے اپنے کام کروانے کے لیے بہت سارے دروں پر مارے مارے پھرتے ہیں۔ کیا واقعی ان کو ادا کرنے سے ایک ہی رات میں، یا چند راتوں میں، یا ایک مہینے میں، یا چند ماہ میں، مطلب میں تو 2-3 مہینے تک اس کی گنجائش دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ٹھیک ہے فرسٹ نائٹ رزلٹ نہیں آتا، واقعتاً اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ آتا ہے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اس بات کی قسم بھی کھائی ہے، تو میرے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان کی اس بات پر بلیو نہ کروں۔ ان نوافل کی جو ترتیب وہ بتانے سے پہلے میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو لا آف اٹریکشن ہے، قانونی کشش، اس کو ہم اس نوافل کے بعد کس طرح سے یوز کریں اور کون سے میتھڈ سے اپلائی کریں۔
تاکہ جب یہ نوافل آپ ادا کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کا فوکس اپنے رب سے اپنے ڈیمانڈ کو منوانے کے اوپر رہے۔ لیکن اس ڈیمانڈ کو منوانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دعا کر لی، صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھ لی، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ میکینزم ہے اس نعمت پر، اس کام کے اوپر، اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس رکھنا پڑے گا جب تک کہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس کو فوکس کرنے کے لیے، اس کو کھینچنے کے لیے بیسیکلی کوشش ہمیں کھینچنے کی ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے کون سی ایکسرسائز ہے تو کیا ہے، ان نفلوں کے بعد آپ کو ڈسکرائب کروں گی، پھر وہ آپ اس کے بعد کیجئے گا ضرور، اسے چھوڑیے گا نہیں، اس سے چھوڑیے گا نہیں۔ لا آف اٹریکشن کا جو عمل ابھی بتاؤں گی ڈسکرپشن میں نوافل کی، تو نفلوں کا جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک تسبیح آپ پڑھیں گے درود پاک کی، کوئی سا بھی درود پاک ہو، 100 دفعہ وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ کا تعاون کیسے کرے، اس کے لیے جو آئیڈیاز میں نے بتائے ہیں کافی لوگوں کو، جمعرات کی رات سے عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیے اپنے پروجیکٹ کو لے کے اللہ کے حضور، 100 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے نیت کر لی 4 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، فلاں حاجت کے لیے میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ پھر آپ نے نماز سٹارٹ کی، سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد 100 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے آیات کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 21 سورہ ہے، سورہ انبیاء کلام پاک کا۔ اس کی جو آیات ہے آیات نمبر 87۔ اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، سجدہ کر لیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سیکنڈ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیات نمبر 83 ہے وہی سورہ 21 سورہ انبیاء، آیت ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 100 دفعہ آپ نے یہ پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اتحیات پر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ آیات پڑھیں گے، آیات نمبر 44 سورہ غافر کی، وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ تھوڑی سی آپ کو یہ کامن یوز آیات نہیں ہے تو یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، زیر زبر پیش کی جو غلطی ہے وہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، پھر سجدے میں چلے گئے، ریگولر جو سجدہ جیسا ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر 100 دفعہ پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ کلام پاک کا، اس کا آیات نمبر 173 پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھرا، نماز ختم کی، پھر نماز ختم کرنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، یہ آپ کا آخری سجدہ ہے، اور یہاں پر 100 دفعہ یہ آیات پڑھیں گے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ سورہ نمبر 54 القمر اور آیات نمبر 10 ہے، یہ آیات نمبر 10 کا چھوٹا سا حصہ 100 دفعہ پڑھ لیں گے۔ پھر آپ سجدے سے سر اٹھائے اور اس کے بعد جو آپ نے دعا مانگی تھی، جو آپ نے نیت میں باندھی تھی، اس دعا کے لیے پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پیش کرے، بیٹھ کر پیش کرے، سجدے میں پیش کرے، جتنا خشوع خضوع خشیت کے ساتھ پڑھیں گے آپ، یہ آپ کے اوپر کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اپنی دعا مانگ لی، پھر اس کے بعد آپ نے وہی والا درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے دیگر معاملات ہیں وہ آپ کنٹینیو کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہ تو آپ نے ایک رات وہ عمل کر لیا، اب کیا ہے، اب آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے اپنے اس صلاۃ حاجت کے پیچھے لا آف اٹریکشن کے میتھڈ کو، جو کہ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ لا آف اٹریکشن کا قانون ہے کہ کوئی بھی چیز اگر 17 سیکنڈ تک ہمارے ذہن کا فوکس حاصل کر لیتا ہے، یہ ہمارے ذہن کے خیال جو قوت ہے وہ 17 سیکنڈ کسی ایک چیز پہ مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس کا فزیکل ڈائمنشن میں پذیر ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ بٹ اس ڈیفینس کہ آپ کتنا فورس اپلائی کرتے ہیں، کتنی دیر بیٹھتے ہیں اس خیال میں، اس میں ہم کچھ ایگزامپل کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے۔ ایک چیز آف اٹریکشن کو وہاں پر ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے انسان کو جہاں پر ویزیبل سورسز نہ ہوں، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وسائل نہ ہوں آپ کے پاس، اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے
مثلاً اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر ہو جائے کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کراچی، مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب رہے، یا اس قسم کی کوئی اور پوزیشن ہے، اسے گھر خریدنا ہے، ساری عمر کرائے پہ گزر گئی جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ اب کیا ہے کہ اس کے پاس تو ویزیبلی کوئی سورسز نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس اس قسم کی وہ بینک میں کچھ پوزیشن بنی ہوئی ہے، تو اپنا ذہن، وسائل، مادی جو آپ کے ریسورسز ہیں تو ان کے نہ ہونے کے اوپر فوکس نہیں کرنا۔ آپ نے صرف ایک پکچر بنانی ہے، گھر کی پکچر بنانی ہے، یہ گھر آپ کے پاس ہے، یہ گھر بہت بڑا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کا ایکسٹیریئر کیسا ہے، اس کا انٹیریئر کیسا ہے، اس میں فرنیچر کیسا ہے، یہ کس جگہ پر واقع ہے، اس میں کمرے کتنے ہیں، اس میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے، کیا یہاں پہ لون ہے، اگر لون ہے تو اس لون میں کس قسم کے پھول کھلے ہیں، لون سے باہر نکلنے کے ساتھ کوئی نہر بہہ رہی ہے، ہوا کیسی چل رہی ہے، سب سے ٹول درخت کیسا ہے، اس کے اندر اس کے اوپر والے کمرے سے نیچے نظارہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے، اور اس کے اتنے تفصیل کے ساتھ آپ نے اپنے پکچر آنکھیں بند کر کے آپ نے بنانی ہے، اس کو ویژولائز کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں، جیسے کسی بھی وقت بیٹھ جائے، صبح میں بیٹھ جائے، دوپہر میں بیٹھ جائے، رات میں بیٹھ جائے، تو وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، سوری آئی مین کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو کم از کم 10 سے 15 منٹ یہ پروجیکٹ آپ کے مائنڈ میں رہنا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو کلیئرلی، ویوڈلی، بڑے ہی اسموتھ طریقے سے ویژولائز کر لیا۔ شروع میں تو ظاہر تصور بانٹنے میں انسان کو مسئلے پیش آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ خیالات کا ہجوم ذہن سے ہٹنے لگتا ہے، ذہن ایک ہی جگہ پر فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اصول ہے کہ اس کو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ذہن کو عادت نہیں ہے ایک ہی جگہ بند کے بیٹھنے کی، تو ذہن ایک لرچنگ منکی کی طرح ادھر ادھر چھلانگیں مارتا رہتا ہے، کبھی ایک خیال، کبھی دوسرا خیال۔ بیسکلی ذہن کیا ہے انسان کا، یہ انتہائی پریکٹیکل انسان قسم کا سوال۔ زمین کی مثال لے لیں آپ، اب خیال کیا ہے، خیال جو ہے وہ ایک بیج ہے جو کہ ہم اس میں بو رہے ہیں، اب وہ کب درخت بنتا ہے، شاخیں نکالتا ہے، کب پھلیں پھوٹتی ہیں، فلاورز آتے ہیں، کب پھل لگیں گے، کب سایہ دے گا، کتنا گھنا ہوگا، ان خیالات کا درخت، یہ چیزیں چلتی رہے گی، ساتھ ساتھ آپ کے آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت پڑے گی، اپنے ذہن میں جیسے کنڈیشننگ کریں گے، جتنا اچھا اس میں کھاد ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، خیال کو نرچر کریں گے، نشو نما کریں گے، اتنا جلدی پھل آئیں گا۔ اب آپ نے کیا کیا، 10-15 منٹ آپ نے میڈیٹیشن کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھول لینی ہے اور بیٹھ کر اس پورے سین کو لکھنا ہے اپنے ڈائری میں۔ یہ لکھنے والا جو ایلیمنٹ ہے، جو پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سمجھے کہ ان نوافل کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے یہ لکھنے والا ہے۔ کوئی سے بھی ڈائری لے لے، کوئی کاپی خرید لے 25-20 روپے کی، روزانہ ڈیٹ لکھ کر آپ نے وہی ڈسکرپشن جو آپ نے خیالات میں جمائی اس گھر کے بارے میں کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میں رہ رہا ہوں، یہاں پر اتنے کمرے ہیں، یہ کیا ہے کہ جب آپ اس کو لکھنے بیٹھو گے تو کانشیس مائنڈ آپ کا جو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور ان فیلنگ کو فیل کر رہے ہو، تو وہ ہر ممکن ذریعہ، ریسورس اور جو موقع ہے وہ فراہم کرنے میں آپ کا مددگار حامی بن جائے گا، بلکہ جیسے آپ نے نوافل کے بعد دعا کی تھی، اس دعا کو پورا کرنے کے لیے اس کو کھینچ کے یہ نعمت، یہ چیز، یہ پروجیکٹ آپ کی طرف خود بخود کھینچتا ہوا آ جائے گا۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی ہے کہ لائک 10 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، اس سے زیادہ کوئی آگے نہیں گیا۔ اچھا، اس میں آپ نے اس بات پر بالکل بھی فوکس نہیں کرنا کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تو یہ کیسے ہوگا، یا میرے پاس ایسا کوئی ریزیبل سورس ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے ہوگا۔ یہ ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ اس کو آپ روزانہ دہرا رہے تھے، مشق کر رہے تھے، آپ اسے لکھ رہے تھے، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ اسے لکھ لکھ کے سارے صفات جو ہے نا کالے کر دیں اس پروجیکٹ کو لے کے۔ اگر آپ کی زندگی میں لب کی کمی ہے، آپ کی زندگی میں کسی اور چیز کی کمی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ جیون ساتھی کون ہوگا، آپ کے ساتھ کس طرح سے رہے گا، کس شکل اور صورت کا ہوگا، کہ قد کتنا ہوگا، پہنا کیا ہوگا، اس نے کس طرح سے وہ بات کرے گا، وہ دکھنے میں کیسا لگے گا، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے ایک پیپر پہ، ایک ڈائری میں، اور ان کو سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔
اور اپنی ڈیلی کے ڈیلی آپ اس کو مینٹین کرنا ہے۔ آٹو رائٹنگ ایسا نہیں ہے، سب سے پاورفل میتھڈ ہے۔ آپ نے گولز کو، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آٹو رائٹنگ سے بہتر سب کانشیس کو کنوینس کرنے کے لیے، گولز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی اور میتھڈ نہیں ہے، اور اس کے ہزاروں مثالیں ہیں، کامیابی کے قصے ہیں، اور انگلش میں اس کو مینیفیسٹیشن کہتے ہیں۔ مینیفیسٹیشن آف یور گولز، اس پر بہت زیادہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، لیکن کیوں نہ جب میں اگلی ویڈیو بناؤں مینیفیسٹیشن کے اوپر، لا آف اٹریکشن کے اوپر، اس میں آپ کے سکسیس سٹوریوں کا ذکر کروں۔ آپ کی سکسیس سٹوری کیسے آئے گی میرے پاس؟ دیکھیں ونس اگین لاسٹ ٹائم پھر آپ لا آف اٹریکشن کو سمجھ لیں۔ یہ 3 چیزوں پر کام کرتا ہے۔ ایک ہے ڈیزائر، کیا آپ کے اندر اس نعمت کے لیے، اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے جو بولنگ ڈیزائر ہے، کیا وہ اتنی تیز ہے؟ عمر قیدی کی جو دل میں خواہش ہے آزادی کی، خواہش کی، یقیناً اپنے خواہش کو، اس جذبے کو اس لیول پر لائے تو پھر ہی یہ چیز آپ کے لیے کام کرے گی۔ تو ڈیزائر کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ بیلیف کا ہے، یقین کا ہے کہ جی یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی۔ بیلیف کے بعد ایکسپیکٹیشن ہے، توقع کرے کہ یہ چیز آپ کو مل رہی ہے، یہ چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو ان 3 اسٹیپوں کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے صلاۃ حاجت کے بعد اپنا مراقبہ شروع کرنا ہے، میڈیٹیشن شروع کرنی ہے۔ کسی بھی ایک گول کو لے کر، آپ کو نئی گاڑی چاہیے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کو آنے جانے میں دقت ہے، تو یہ گاڑی کیسی ہوگی، کس ماڈل کی ہوگی، کس کلر کی ہوگی، اس میں بیٹھ کر کیسا فیل ہوگا، خوشبو کیسی آتی ہوگی اس کی ٹائر سے، جب یہ سٹارٹ ہوگی تو اس کے انجن میں ساؤنڈ کیسا ہوگا، اس کا ہارن کیسا ہوگا، یہ کتنے تیز روڈ کے اوپر چلے گی، اس میں آپ کے ساتھ کون کون سفر کر رہا ہے، اس میں میوزک کس قسم کا ہوگا۔ غرض کہ یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ سارے جزیات آپ نے اس میں کور کرنے ہیں۔ اپنا جو بھی پروجیکٹ آپ بنائیں گے، تبھی آپ کا جو لا آف اٹریکشن ہے یہ پریکٹیکلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ ہفتے سے 10 دنوں میں آپ کو وہ رزلٹ ملیں گی، آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی، دیکھیں گے اپنے لائف میں چینجز ہوتے ہوئے، کہ پھر آپ کو اپنی سکسیس سٹوری، کامیابی کی جو کہانی میرے ساتھ شیئر کرنے میں بالکل بھی دقت نہیں ہوگی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، بٹ مجھے کانسیپٹ آپ کو سمجھانا تھا کہ لا آف اٹریکشن صلاۃ حاجت کے ساتھ کس طرح ملا کر ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔